بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین صلوات الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الشریف المشرف باشرف الرسالات الکریم المکرم باکرم البینات العظیم المعظم باعظم الآیات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صلوات پڑھ دیں محمد نعرہ تکبیر خالق کا نام بڑا بلند ہے، بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، جتنا عقیدہ ہے کوشش کریں آوازیں بلند ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، تمام دشمنان اہل بیت پہ لعنت، ہر کس و ناکس دشمن اہل بیت پہ لعنت، مل کے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، صاحبان عزت، موالیان حیدر کرار، دل میں سجائے ہوئے محبت اہل بیت کو، اور یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے عزادار، کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا کام ہدایت مانگنا ہے، ہادی بنانا اللہ کا کام ہے، اور ہادی بنانے کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ معیار ہادی کا اللہ نے رکھا، پہلے ہادی کا معیار اللہ نے دکھایا کہ پہلا ہادی اتنا بلند معیار کا رکھا کہ جب تقابل علمی ہونا تھا تو اللہ نے مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں کیا، نہ جنوں کو علمی مقابلے میں بلایا، نہ انسانوں کو بلایا،
بلکہ اپنے خلیفہ کے امتحان کے لیے پروردگار نے اپنی نورانی مخلوق کا انتخاب کیا۔ اور اس نورانی مخلوق کے سامنے جب حضرت آدم کامیاب ہوئے اور وہ سجدہ ریز ہو گئی نورانی مخلوق، سجدہ اسی نے نہیں کیا جو نورانی نہیں تھا۔ جو نور تھے وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے، جو نور نہیں تھا سجدہ اسی نے نہیں کیا، اور اس نے سجدہ نہ کر کے بتا دیا کہ نوری ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے حکم کو مانے، ناری وہی ہوتا ہے جو آگے سے بحث کرنا شروع کر دے۔ تو جو ہے نا آپ کے، تو لہذا یہ نظریہ ہمیں وہاں سے ملا ہے کہ اب دیکھیے اس کا اعتراض کیا تھا۔ اللہ نے کہا آدم میں نے بنایا، آدم میرا خلیفہ ہے، آدم میرا زمین پہ نمائندہ ہے، اسے سجدہ کرو۔ اب اس نے کہا پروردگار میں صرف تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو جو ہے نا آپ کی میری، پروردگار میں صرف تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی توحید اس کی بڑی مضبوط تھی، توحید اس کی بڑی مضبوط تھی، لیکن پروردگار عالم نے اسے جواب میں یہ نہیں کہا شاباش تو بڑا مواحد ہے، تیری توحید بڑی مضبوط ہے، تو میرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ پروردگار نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ میں نے کہا پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے کیوں نکال رہا ہے؟ اس نے تو تیرے بڑے سجدے کیے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں سجدے کرتا رہا ہے، دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پروردگار نے کہا مجھے سجدے نہیں چاہیے، وہ سجدے اس کی مرضی کے تھے، یہ سجدہ میری مرضی کا تھا۔ اپنی مرضی سے لاکھوں سجدے کرو، وہ تمہاری مرضی کے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اگر اللہ کی مرضی کا ایک سجدہ بھی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہی انسان کو مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی کا سجدہ چاہیے، اپنی مرضی کے نہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر، جب یہ نکال دیا گیا اور قیامت تک اللہ نے کہا کہ میری لعنت تم پہ برستی رہے گی، تو جو ہے نا آپ کی، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ وہ حکم جو سب سے، توجہ میری جانب رہے، اللہ کا بڑا حکم تھا۔ اب دنیا کی کوئی بھی عدالت لگا لی جائے، دنیا کی کسی عدالت میں بھی آپ کیس لے کے جائیں، کوئی بڑے سے بڑا کیس ہو، آپ کہیں کہ ہمیں سزا چاہیے اس کیس میں، ہم یہ کیس آپ کے پاس لائیں گے، عدالت کہے گی کہ ہمارے پاس سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو اگر ہم سب سے بڑی سزا سناتے ہیں وہ سزائے موت ہے، یعنی اسے مار دیا جائے، اسے پھانسی دے دی جائے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پروردگار دنیا کی عدالت میں سب سے بڑی سزا یہ ہے، سب سے بڑی سزا، سب سے بڑے گناہ کی سزا یہ ہے کہ سزائے موت سنا دی جائے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے بڑے گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ کیا ہے؟ تو پروردگار نے کہا میری بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کو اذیت دینا۔ توجہ میری جانب رہے، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ، کہ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ سب سے بڑی ہستی ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سارے مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ اب جو خالق کی توہین کرے، جو خالق کو اذیت دے، جو خالق کو تکلیف دے، گویا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ تو اب خدا نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، صرف اللہ کو نہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، معمولی رسول کو نہیں، جو رسولوں میں سب سے بڑا رسول ہے، جو سارے رسولوں کا بھی رسول ہے، جو سارے نبیوں کا بھی نبی ہے۔ میں نے کہا اللہ تو نے سب سے بڑی ہستیوں کا ذکر کیا ہے، تو نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اور جو سب سے بڑے رسول کو اذیت دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کی سزا موت نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ وہ لعنت کا مستحق ہے، دنیا میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی ہے۔ میں نے 10 وقت عرض کی پروردگار یہاں تو سب سے بڑی سزا سزائے موت ہے، اور وہاں تو نے سزا دے دی ہے لعنت کی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ عجب نہیں جواب ہے کہ موت کے ساتھ قصہ تمام ہو جاتا ہے، جو مر جاتا ہے
جب مرتا ہے اس کی کتاب بند کر دی جاتی ہے، مگر لعنت ایسی سزا ہے، زندہ ہو تب بھی برستی رہتی ہے، مر جائے تب بھی برستی رہتی ہے۔ لعنت ایسی سزا ہے، لہذا اللہ نے ابلیس کو جو سزا سنائی وہ لعنت کی سزا تھی، مگر یہاں حضرت آدم کو اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار نے کہا آدم ہم تمہاری سکونت جنت کو قرار دے رہے ہیں، تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو، تمہارا جو جی چاہے اس جنت میں سے کھاؤ، ہاں مگر ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب نہیں جانا، وگرنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب توجہ میری جانب رہے، آپ اگر کسی کو، کوئی بندہ گھر کا مالک ہو، مالک کو کبھی بتانے کی ضرورت ہے کہ فلاں بورڈ میں کرنٹ ہے فلاں میں نہیں ہے؟ جو مالک ہو، توجہ میری جانب، جو مالک ہو کیا اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ کے گھر میں اس بورڈ میں کرنٹ آ رہا ہے، اس میں نہیں آ رہا، یہاں پر آپ کی جو ہے وہ تار ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں دیوار کو رنگ ہوا ہے، یہاں نہیں ہوا؟ مالک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، یا بنایا مستری نے ہے مگر اسے پتا ہے کہ بنایا کیا ہے، کیسا بنایا ہے۔ حضرت آدم جنت کے مالک نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر مالک ہوتے تو اللہ پابندیاں نہیں لاتا، مالکوں پہ پابندیاں نہیں ہوتی، مہمانوں پہ ہو سکتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب عزیزان گرامی قدر، حضرت آدم جنت میں ٹھہرائے گئے، جنت میں مہمان کی صورت میں رہے، لیکن جو ہی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، جو ہی شیطان نے وسوسہ کیا، ان دونوں کو بہلایا پھسلایا تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو جو ہے نا آپ کی، وہ اس درخت کے قریب گئے، اس درخت کا پھل کھایا۔ اب یہاں پر ایک جملہ علمی کہوں گا کہ یہ جو اللہ نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم تھا، ایک جملہ علمی ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ جو حکم ہے یہ حکم تشریعی نہیں تھا، یعنی حکم شرعی، شریعت کا حکم نہیں تھا۔ شریعت دنیا میں نافذ ہوتی ہے، جنت میں نہیں۔ جنت مقام اجر ہے، مقام جزا اور سزا نہیں ہے۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ حکم تشریعی نہیں تھا، اس لیے کہ حکم تشریعی ہوتا تو خداوند عالم حکم دیتا، آگے اس کی وضاحت نہ کرتا۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آگے وضاحت نہیں کی کہ اگر پڑھو گے تو کیا ہوگا، نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض تھے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، مگر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ حکم ہے، ارشاد ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہے اور حکم کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن جو حکم تشریع، جو حکم شرعی نہ ہو، وہاں پہ تشریح دی جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، خدا نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، توجہ میری جانب، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، دیکھیے بذات خود نشہ کرنا حرام ہے، نشہ فعل حرام ہے، مگر اگر کوئی نشے میں ہو اور وہ نماز پڑھ دے، کیا اس کو گناہ ہوگا؟ کسی بھی عالم سے پوچھیں، وہ کہے گا گناہ نہیں ہے، مگر نماز سے فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں اگر دوران نماز یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب گناہ ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی اس کے اندر بہت سے نقصانات ہیں۔ نماز نشے کی حالت میں پڑھے گا اگر کوئی تو اس کے اندر نقصانات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوران نماز اللہ کی توہین ہو جائے، ہو سکتا ہے دوران نماز خود نماز کی توہین ہو جائے، ہو سکتا ہے دوران نماز وہ نماز کی ہیبت کو بدل دے، لہذا اسی لیے نشے کی حالت میں نماز پڑھنا، نماز کے قریب نہیں جایا جا سکتا۔ یعنی ساتھ میں وضاحت دے کے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ یاد رکھو جو اس حالت میں نماز میں جائے گا نماز اسے فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی یہ حکم تشریح نہیں بلکہ حکم ایسا ہے، حکم ارشادی ہے، یعنی ایسا حکم ہے جو انسان کو فائدے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ علماء نے کہا بس اسی طرح اللہ
اللہ نے یہ جو حکم حضرت آدم کو دیا تھا یہ جزا اور سزا کا نہیں تھا، بلکہ یہ حکم فائدے اور نقصان کا تھا۔ اگر حضرت آدم درخت کے قریب نہ جاتے تو فائدہ یہ تھا کہ وہ حضرت آدم اس سے بچ جاتے جس سے اللہ بچانا چاہتا تھا۔ اب درخت کے قریب چلے گئے تو جس سے بچنا تھا اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ تو جو ہو گئی آپ کی، یعنی خداوند عالم جہاں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا وہاں سے وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی لیے علماء نے اسے ترک اولا سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسا عمل جو اگر کوئی عام آدمی کرے تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن نبی کریں تو وہاں پر وہ اسے اس عمل کو وہاں پہ ظلم شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ظلم بمعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کا حق مار دینا، نہیں، بلکہ اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کرنا، یعنی مقام نبوت سے تھوڑا سا نیچے والا کام کر دیا۔ تو جو ہو گئی آپ کی، ترک اولا ہوا۔ اب پروردگار عالم نے جب انہیں جنت سے نکال دیا، کہا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا، دونوں توجہ میری جانب، دونوں کو جب جنت سے نکالا تو اللہ نے جتنے بھی تبرکات تھے جنت حضرت آدم کو دیے تھے سارے واپس لے لیے، تاج واپس لیا، لباس واپس لیا، بغیر لباس کے بھیج دیا، کہا جو ان کو جنت کا ہے وہ جنت میں چھوڑ کے جاؤ۔ علماء نے لکھا جنت کی ساری چیزیں لے لی، جنت کا لباس تک اتروا لیا، اتروانے کے بعد حضرت آدم کو زمین پہ اتار دیا۔ میں نے کہا پروردگار تیرا خلیفہ ہے، تیرا جانشین ہے، تو نے خود بنایا ہے، ملائکہ کا سجدہ کہ اس ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے، پروردگار لباس تو دے دیتا۔ کہا یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، اور لن فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جو جنت کا ہے وہ جنت میں رہے گا، دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ جو جنت کا ہے وہ جنت میں رہے گا۔ بے شک آدم نبی ہیں، بے شک آدم کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن جنت کا کوئی بھی لے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جو جنت کا ہے وہ جنت میں بھی رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب حضرت آدم کا دور چلتا چلتا میں نے تصوراتی سفر شروع کر دیا، اور سفر کرتے کرتے دور رسالت میں آئے، ایک مقام پہ ایک منظر دیکھا کہ ایک گھر میں دو شہزادے ہیں، دو شہزادوں نے عید کی شب اپنی ماں سے سوال کیا، اماں سارے مدینے کے لوگ نئے لباس پہنیں گے، اماں ہمارے لباس کیا ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ تمہارے لباس دردی کے پاس ہیں، تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں۔ ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ کسی نے بھی نہ جناب امیر نے، جناب رسول خدا نے، اور نہ خود جناب سیدہ نے کسی درزی کو کوئی لباس نہیں دیا تھا۔ لیکن یہی کمال عصمت اہل بیت ہے، وہ سچ نہیں بولتے، بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہی سچ بن جاتا ہے۔ بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہ سچ بن جاتا ہے۔ ادھر جناب سیدہ نے کہا کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، یا صبح ہوئی، عید کی صبح ہوئی، دروازے پر کسی نے آ کے تک کن بات کیا، اندر سے سوال ہوا کون؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں نے تخیل کی نظر سے باہر دیکھا تو باہر کوئی درزی نہیں بلکہ رضوان نے جنت کا ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے فرشتے کا کندھا ہلایا، میں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا لباس سے جنت لایا ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا جنت سے لایا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا بنایا ہوا قانون تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے لباس سے جنت حضرت آدم کو نہیں دیا تو تو فرشتہ ہو کر جنت سے لباس اٹھا کے کیسے لے آیا؟ تو عجب نہیں آواز آئے کہ خود پروردگار سے پوچھو، میں تو پروردگار کے حکم کا ماننے والا ہوں۔ ہم دست بدستہ پروردگار کی بارگاہ میں التجا کنا ہوئے، میرا اللہ قانون تو نے بنایا، جنت تیری ملکیت ہے، تو نے کہا تھا کہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ کہا جاؤ، میں نے اس زبان سے کہ جس پر مہر وحی لگا کے رکھی ہے، میں نے اس زبان سے کچھ کہلوا کے رکھا ہے، جا کے رسول سے پوچھو میں نے کیا حکم فرمایا ہے۔ ہم رسول کی بارگاہ میں آئے، ہم نے کہا ہم پروردگار کے پاس گئے تھے، آج جنت کے لباس لے کے فرشتہ دروازہ بطول پہ کھڑا تھا۔ ہم نے سوال کیا
کہاں سے لائے ہو، کیوں لائے ہو؟ ہمیں جواب ملا، پروردگار کے حکم سے لایا ہوں۔ پروردگار نے ہمیں یا نبی اللہ آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح، وہاں تو قانون بدلتے نہیں، پھر یہ لباس آیا کیوں؟ آواز آئی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، سرداروں کی مرضی، لباس جنت میں جا کے پہنے یا دنیا میں منگوا کے پہنے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، آپ کی زندگیاں ہوں۔ یہ سرداروں کی مرضی ہے کہ وہ لباس جنت میں جا کے پہنے یا جنت سے منگوا کر پہنے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب حضرت آدم پہلے خلیفہ، پہلے جانشین کہ جن کے ذریعے سے پروردگار نے ہمیں حق اور باطل کی معرفت عطا کی، ہمیں بتایا کہ یاد رکھو یہ جو ابلیس حضرت آدم کو بہکا رہا ہے یہ دشمن ہے، اور یہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اب عزیزان گرامی قدر جب دنیا میں آئے تو دنیا میں تینوں آئے، حضرت حوا بھی آئی، حضرت آدم بھی آئے، ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ اب جب حضرت آدم کار ہدایت اپنے سر پہ لیا اور اس دنیا میں، کیونکہ خلیفہ زمین کے لیے بنائے تھے، جنت کے لیے تو تھے نہیں، زمین پہ آنا تھا، اب زمین پر آ گئے تو اللہ نے انہیں دو بیٹوں سے نوازا۔ ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ توجہ ہے نا میری جانب؟ اب دو بیٹے آئے، علماء کے مختلف قول ہیں، مگر پھر بھی ابلیس حضرت آدم کی جان اس نے چھوڑی نہیں۔ اب یہ حضرت آدم کے گھر میں گھس گیا، ابو البشر کے گھر میں گھسا، اور گھر میں گھس کر حضرت کے بیٹوں کو بہکانے لگا۔ یعنی یہاں سے ہمیں دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ جب ابلیس نبیوں کے گھروں کو نہیں چھوڑتا تو ہمارے گھروں کو کیا چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا بچ کر رہنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک کو اس نے بہکا لیا، پھسلا لیا، وہ تھا قابیل۔ جب اللہ نے دونوں سے قربانی مانگی کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، کون قرب الہی کا مالک ہے، تو تم دونوں قربانی دو۔ جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، گویا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں نے قربانیاں دی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ اب ابلیس نے قابیل کو بہلا دیا، پھسلا دیا کہ دیکھو اس نے کچھ تو ایسا کیا ہے، جبکہ یہ نبی کا بیٹا ہو کے نہیں سمجھ سکا کہ میں کس کے بہکاوے میں آ رہا ہوں۔ جب نبی کا بیٹا شیطان کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا تو امتی کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے ہاتھوں سے ہماری اولادیں کیسے بچ سکتی ہیں؟ اگر اپنی اولادوں کو شیطان کے ہاتھوں سے بچانا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں بلکہ نبی کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سلیقہ ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، انسان بچ ہی اسی سے سکتا ہے۔ اگر انسان ابلیس کے بہکاوے سے نہ بچے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کی ماں ایک ہے، دونوں کا باپ ایک ہے، مگر ایک ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا، ایک پروردگار کا بندہ بنا جو ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ بنا لیا کہ میں اپنے بھائی کا قتل کروں گا۔ جب اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو جو خدا کا بندہ تھا اس کا جواب کمال کا تھا۔ اس نے کہا کہ تو بے شک مجھے قتل بھی کر دے، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں تجھ پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ معلوم ہوا جو ابلیس والا ہو وہ اپنے سگے بھائی کا قتل بھی کر سکتا ہے، اور جو رحمان والا ہو وہ اپنے بھائی کو درگزر بھی کر سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی بندہ رحمان میں آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے آئے تھے حضرت آدم، اور ہادی سلسلہ وار چلتے آئے، ہدایت کا سلیقہ سکھاتے آئے۔ یاد رکھیے، اگر ہادی کے در سے ہدایت لینی ہے اور اگر سیکھنا ہے کہ بھائیوں کا رشتہ کیسا ہوتا ہے تو حابیل و قابیل سے کبھی نہ سیکھنا، کیونکہ جو حابیل اور قابیل سے سیکھے گا تو پھر ایک قاتل ہی بنے گا، دوسرا مقتول بنے گا۔ لیکن جو حابیل و قابیل سے نہیں، حسنین سے سیکھے گا تو ایک امام بنے گا، دوسرا اس کا مطیع بن جائے گا۔ ایک امام بنے گا،
दूसरा उसका इताअत गुजार नजर आएगा। या मुर्दा थक तो नहीं रहे आप? मौला सलामत रखे, आबाद शाद रहें। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर मिसाल देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ही सुलह के दस्तावेज़ लिए और अपनी शराइत लिख के इमाम ने सुलह की, तो बहुत से लोग चल के इमाम हुसैन के पास आए, आकर कहा जी कि वो इमाम हसन को जंग करनी चाहिए थी, उन्होंने जंग नहीं की, लिहाजा उनको छोड़ते हैं, हम आपके पीछे चलेंगे, आप जंग के लिए खड़े हों। कमाल का जवाब दिया का याद रखो, जब हसन जैसा इमाम मौजूद हो तो हुसैन का काम सिर्फ उसकी इताअत करना होता है। यह है कमाल। ये रिश्ता बताया कि एक भाई का कितना एहतराम होता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब इसने इरादा किया कि मैं अपने भाई का कत्ल करूं, और इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और जो कत्ल किया तो अब तारीख में पहला कत्ल हुआ, एक कातिल हो गया, एक मकतूल हो गया। जो मकतूल है वो अल्लाह की रहमत उस पर बरसने लगी, क्योंकि वो बेगुनाह था, बेजुर्म था, मजलूम था, और उसे कत्ल कर दिया गया। और जो कातिल था अल्लाह की तरफ से उस पर लानत बरसने लगी। ये तारीख इंसानियत का पहला कत्ल है जो हजरत आदम के ज़माने में हुआ। अब यहाँ पर एक जुमला अर्ज कर दूँ, हमारी ज़ाहिर है हमारा काम लोगों को जवाब देना है जो अपने कशकोल इल्म में आले मोहम्मद के दर पे बैठ के इल्म के मोती यहाँ लाते हैं, वो आपके हवाले करने होते हैं, क्योंकि ये आपकी अमानत है। जो इन बुज़ुर्गों ने जो सफ़ेद रीश बैठे हैं, ये इनकी मेहनतों का समरा है, जो हम जैसे लोग जाके हौज़े में इल्म हासिल करके अपने नौजवान नस्ल को ये मानते हैं, उनके सुपुर्द करते हैं। और याद रखना, इस अमानत में कभी ख़यानत न करना। तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तुम्हें ये अपने खून से अमानत दी है। अब अज़ीज़ान गिरामी के अंदर लोग हमसे सवाल करते हैं कि भला ये बताइए कि हम हाबील की नस्ल में से हैं या काबील की नस्ल में से हैं? जी ये सवाल ज़ाहिर सवाल बनता है। तो इसका एक इल्मी जवाब है। इल्मी जवाब यह है कि ना तो हम हाबील की नस्ल में से हैं, आवाज़ आ रही है मेरी, ना हम काबील की नस्ल में से हैं। हम हज़रत आदम के उस जानशीन बेटे की नस्ल में से हैं जो नबी बना हज़रत आदम के बाद। तो जो हो गई आपकी, अब उनकी नस्ल में से हैं जो हज़रत शीस हैं, उनकी नस्ल में से हम हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं ज़ाहिर है उनके भी बेटे होंगे, उनकी नस्ल चली होगी। मैंने कहा मेरा इतना मुतालिया नहीं है, लेकिन मेरी तहकीकी नज़र ये कहती है मिजाज जिनके जिससे मिलते होंगे वो उसकी नस्ल में से हैं। बस तारीख में इतना ही देख लो, जो जुल्म करने वाले हुए वो काबुल की नस्ल में से होंगे और जो मजलूम होंगे वो हाबील की नस्ल में से। तो जो है ना आपकी, बहरहाल ये एक नगजी जवाब है। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक कातिल, एक मकतूल, मकतूल पे खुदा की रहमत, कातिल पे खुदा की लानत। अब हजरत आदम के दौर में पहला कत्ल इंसानियत हुआ, मगर हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक, और हजरत खातम तक आज 1400 साल गुजर गए। पूरे 1.25 लाख नबियों में से किसी नबी के जानशीन ने किसी उम्मती को यह नहीं कहा कि काबील पे लानत नहीं करनी, बल्कि हर एक ने कहा कि यह तारीख इंसानियत का पहला कातिल है, इस पे लानत भेजी जाए। अल्लाह की भी इस पे लानत है, नबियों की भी इस पे लानत है, वलियों की भी इस पे लानत है, मगर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि इस पे लानत नहीं करनी है, इस पे लानत नहीं करनी है। यानी मालूम हुआ कि जो तारीख इंसानियत का पहला कातिल है, पहला जालिम है, जब वो काबिले बख्शिश नहीं हो सकता, जब उस पे लानत बरसती रहेगी, बेशक वो नबी का बेटा भी क्यों ना हो, वो लानत से नहीं बच सकता। तो जो हुसैन का कत्ल करके रसूल के नवासे का कत्ल करे, वो भला लानत से कैसे बच सकता है? ये नबी का बेटा होके लानत से नहीं बच सका। तो जो लोग उसे बचाने के चक्कर में हैं कि जिसने नबी के नवासे का कत्ल किया, तो पहले उसे बचाओ,
اسے بچانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کے کول چاہیے، ان کے پاس تو کسی ایک نبی کا کول نہیں ہے۔ معلوم ہوا خدا نے یہ پہلا قانون دے دیا اور یہ بتا دیا، یاد رکھو جو بھی کسی بے جرم کو، جو بھی کسی مظلوم کا قتل کرے تو گویا خدا کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ انسانیت کا پہلا قتل ہو، چاہے وہ پھر آج سے 1400 سال پہلے کربلا میں حسین کا قتل ہو، وہ لعنت کا مستحق ہے، وہ قاتل ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب سلسلہ ہدایت شروع ہوا، حضرت آدم سے ہوتا ہوتا، توجہ میری جانب رہے، ہوتا ہوا حضرت نوح تک آیا۔ نوح اللہ کے منتخب کردہ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اے نوح تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا پیغام پہنچانا۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت نوح کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ حضرت نوح صبح نکلتے تھے تو حضرت نوح ہوتے تھے، شام کو واپس آتے تو اتنے پتھر لگے ہوتے تھے کہ سارے جسم پہ زخم ہی زخم ہوتے تھے، اور حضرت نوح پہچانے بھی نہ جاتے تھے، اتنے زخم، لیکن تبلیغ کرتے، روز جاتے۔ اور اب طریقہ کیا تھا؟ حضرت نوح کا نوح نام ہی اسی لیے پڑھا کہ حضرت نوح نوا بہت کرتے تھے، گریہ بہت کرتے تھے کہ میرا اللہ میں ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہوں مگر یہ ہدایت نہیں لیتے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ وہ نوح جو صبح نکلتے تبلیغ کرتے، صبح سے شام تک لوگ انہیں پتھر مارتے، زخم دیتے، لیکن جب آ کے شام کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، میرا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے رسول بنایا، تو نے مجھے صاحب کتاب بنایا، دیکھ لے تیرے بندے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے ایک فرشتوں کو بھیجتا جو اپنے پر حضرت نوح کے جسم سے مس کرتا، اور نوح کے سارے زخم چلے جاتے، اگلے روز پھر جاتے، پھر زخم کھا کے آتے، پھر فرشتہ آتا اور پھر انہیں شفا مل جاتی۔ یعنی حضرت نوح اللہ کے اولو العزم نبی وہ ہیں کہ جو سارا دن زخم کھا کے شام کو آئیں تو فرشتہ آ کے اپنے پروں سے انہیں شفا دیتا ہے، یہ ہیں حضرت نوح۔ سنو حسین کیا ہے کہ ادھر حسین دنیا میں آئے، ادھر اللہ کا ایک فرشتہ کہ جو سزا کا مستحق تھا، جس کے پر جل چکے تھے، وہ اس نے آ کے اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کیا، حسین نے اسے دائمی شفا عطا کر دی۔ اللہ اکبر، یا اللہ مولا سلامت رکھے، ان بزرگوں کے سائے ہماری نسلوں کے سروں پہ قائم و دائم رہیں۔ خداوند عالم ان بزرگوں کے سائے میں ہمارے بچوں کو عزاداری کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ تبلیغ خلیفۃ اللہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کبھی زخم کھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ لوگ ہدایت لیں یا نہ لیں، وہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب ایک منزل آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا نوح بس بہت ہو چکا، بڑی تبلیغ ہو گئی، تم نے بڑی محنت کی مگر یہ لوگ تم سے ہدایت نہیں لے رہے۔ اب نوح تمہارا کام یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، بس ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں سوار ان کو اپنے ساتھ سوار کرنا کہ جنہوں نے تم سے ہدایت لی ہے، جنہوں نے ہدایت نہیں لی انہیں کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اب حضرت نوح نے اعلان کیا جو میرے ساتھ نجات چاہتے ہو، جو ہدایت حاصل کی، جنہوں نے میرے ساتھ ہدایت حاصل کی ہے، انہیں اجازت ہے کہ میری کشتی میں آگے سوار ہو جائیں۔ بہت محدود تعداد میں لوگ کشتی میں سوار ہوئے، یہاں تک کہ کشتی میں حضرت نوح کا بیٹا بھی سوار نہ ہوا۔ سارے سوار ہوئے جتنے لوگ سوار ہوئے، مگر حضرت نوح کا بیٹا بھی سوار نہ ہوا۔ اب حضرت نوح نے دیکھا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا نجات نہ پہاڑیوں پہ ملتی ہے نہ بلندیوں پہ ملتی ہے، اگر نجات کسی کے پاس مل سکتی ہے تو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے پاس مل سکتی ہے، صرف اللہ کے بھیجے ہوئے۔
نمائندے کے پاس مل سکتی ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر عذاب الہی آیا، ساری قوم نوح عذاب الہی میں ڈوب رہی تھی، حضرت نوح کا بیٹا بھی ڈوب رہا تھا۔ حضرت نوح نے پروردگار سے کہا میرا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، اسے تو بچا لو۔ آواز پروردگار آئی اے نوح یاد رکھو جس کا عمل ٹھیک نہ ہونا وہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونے کے لیے صرف خونی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ کردار بھی نیک ہونا شرط ہے، کردار بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کردار بھی درست ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آؤ جی بسم اللہ۔ تمام علماء کی اور تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی، محرم الحرام میں جو وہ اپنی نوکریاں انجام دے رہے ہیں ان کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ بس میں اب جمع کروں اپنے موضوع کو کیونکہ انتظار کی گھڑیاں بھی آپ کے لیے ختم ہو گئی۔ میرے بعد انتہائی خوبصورت اور انتہائی پیارے انداز میں مولا کے وہ مداح خان کہ جن کے گھر کے بارے میں اگر میں یہ جملہ کہوں تو نہ مبالغہ ہے کہ جن کا گھر ذاکری کا ایک مکتب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے ذکر مصائب کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی خوبصورت آوازوں سے پہنچا کے دکھایا۔ یہ مکتب مصائب ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ایسے ذاکرین کو سلامت رکھے اور ان کے ذریعے پیغام امام حسین یوں ہی پہنچتا رہے۔ تو بس عزیزو آخری منزل تک لا رہا ہوں کہ جو کشتی نوح میں سوار ہوگا وہی بچے گا، جو نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ ایسے ہی تو مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من راکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فغرق۔ یاد رکھو کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات اسی کے لیے ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر امت مسلمہ میں نجات مل سکتی ہے تو ولایت محمد و آل محمد سے ہی مل سکتی ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر یہی سلسلہ ہدایت ہے، اور یہ سلسلہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے ہادیوں کو نہ سمجھے وہ ہمیشہ انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں رلاتا ہے، کبھی انہیں پتھر مارتے ہیں، کبھی انہیں تلواروں سے ذبح کرتے ہیں، کبھی انہیں وطن سے بے وطن کرتے ہیں۔ عزیزو آج میرا دل ہے کہ آئیے اپنے تصورات کو، اپنے ذہنوں کو پرواز کرتے ہوئے کربلا لے جائیں اور وہ منظر دیکھیں کہ جب 2 محرم کو امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے حر آگے بڑھے، اور جو حر نے راستہ روکا تو امام نے حر سے مخاطب ہو کے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں گریہ کرے۔ حر نے عجیب جواب دیا، ہاتھ اس کا مولا کے ذوالجناح کے لگام میں تھا، پلٹ کر کہا حسین اگر تیری ماں جناب سیدہ نہ ہوتی نا تو میں تجھے ضرور جواب دیتا۔ حسین کی معرفت کی آنکھ نے پہچان لیا کہ جو میری ماں کا احترام کرے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ جتنے روئے ہو مولا تمہاری آوازوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کیا کرے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یقیناً میں نے کہا ہے آپ کے سامنے بھی، کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ ان آوازوں پر رحمت فرما جو مزد ہوتی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے جد مظلوم کا مصائب پڑا جائے نا تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ میرا مظلوم بابا وہ ہے جسے ایسے ذبح کیا گیا جیسے لوگ قربانی کو ذبح کیا کرتے ہیں۔ اجرکم عند اللہ بس عزادارو۔ اب جناب حر نے جو راستہ روکا، کربلا میں امام کا قیام ہوا، یہ پہلا انسان ہے کہ جس نے امام کا راستہ روکا۔ اگر یہ راستہ نہ روکتا نا
تو شاید کربلا بپا نہ ہوتی، امام کا علی اکبر شہید نہ ہوتا، امام کا علی اصغر بچ جاتا۔ آگے بڑھ کے جملہ کہوں، شاید اگر حر نے راستہ نہ روکا ہوتا نا تو جناب عالیہ کے سر سے چادر شام غریبہ نہ اترتی۔ اجرکم عند اللہ۔ بس عزادارو، شب عاشور سرگرداں ہے، پریشاں ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر، ساری رات سوچتے سوچتے حر نے گزار دی کہ میں کس طرف ہو جاؤں، میں کس منزل پہ کھڑا ہوں، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ صبح عاشور جو ہی ہوئی نا، عمر سعد لعین کے قریب آ کے پوچھا، یہ بتا کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امام حسین سے جنگ کرنی ہے؟ کہا ہاں بالکل ہم نے جنگ کرنی ہے۔ کیا جو تجویزیں تمہیں حسین نے دی ہیں ان پہ تم نے عمل نہیں کرنا؟ کہا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، امیر کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جنگ کرنی ہے۔ اب حر پلٹ کر واپس آئے۔ حر کی کیفیت کیا تھی؟ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے، پاؤں زمین پہ ٹک نہیں رہے۔ یا ساتھی نے پوچھا جس کا نام مہاجر تھا، اس نے کہا حر میں تمہاری حالت بڑی عجیب دیکھ رہا ہوں، اگر کوفہ میں کوئی مجھ سے پوچھے یہ تو بتا سب سے دلاور سب سے شجاع کون ہے؟ اے حر میں تیرا نام دوں، آج بتا تو صحیح تیری یہ کیفیت کیا ہے، تیری یہ حالت کیا ہے؟ حر نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا پا رہا ہوں، اب بس یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہاں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود کو جنت کے دروازے پہ لے جاؤں گا، اب چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے مجھے جلا دیا جائے۔ اب حر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ پسے گردن رکھا ہے، اپنی ڈھال کو الٹ کر لیا ہے اور خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جو ہی خیام حسینی کی طرف بڑھے نا، خیام حسینی سے کسی کی نگاہ پڑ گئی، کسی نے کہا وہ دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا، امام حسین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکراتے ہوئے کہا عباس آگے بڑھ کے استقبال کرو، ارے میرا مہمان حر آ رہا ہے۔ اجرکم عند اللہ، میرا مہمان حر آ رہا ہے۔ حر خیام حسینی کے قریب آئے، مولا عباس نے استقبال کیا۔ اب جو قریب آئے نا، حر نے سر جھکایا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے امام کی بارگاہ میں کہا مولا آپ کا گناہگار ہوں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مولا اگر آپ میری بخشش کریں گے تو میرا اللہ مجھ پر رحم فرما دے گا۔ کریم ابن کریم تھا، کریم ماں کا کریم بیٹا تھا، کریم نانا کا کریم نواسا تھا۔ عجیب جملہ پلٹ کر کہا، سر جھکا ہوا تھا، کہا پہلے سر تو اٹھا، میں تیرے چہرے کا دیدار تو کروں، میں کروں گا ہائے، میں کہوں گا ہائے حر بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے تجھے کریموں کے در پہ لایا ہے، تجھے محتاج نہیں کیا، تو نے ایک مرتبہ معافی کا کہا ہے، حسین نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے کریم کے در پہ لایا ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں حسین کی مظلومیت پر کہ جس پہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہاتھوں پہ 6 ماہ کا علی اصغر تھا، سامنے کریم نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے لعین تھے۔ حسین نے کہا اور کچھ نہیں مانگتا، بس ایک گھونٹ پانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو ایک منزل بڑھاؤں، اب جو معافی مل گئی نا تو جناب حر نے کہا مولا میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا چاہتا، بس یہیں پر مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کربلا کی طرف جاتا ہوں اور جا کر اپنے آپ کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی طرف سے اجازت ملی، جناب حر میدان کی طرف بڑھے۔ اب جناب حر نے جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا، بے ساختہ حر کی زبان سے نکلا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حر کا آخری سلام ہو۔ امام حسین نے جلدی سے اپنے آپ کو حر پہ پہنچایا۔ اب امام حسین نے حر کی کیفیت دیکھی، حر کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، حر کے چہرے سے خاک کو صاف کیا۔ میں کہوں گا حر بڑے خوش قسمت ہو کہ جب تم گھوڑے کی زین سے زمین پر لگے تمہارے چہرے سے خاک صاف کرنے کے لیے حسین موجود تھے۔ ہے جب حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو حسین کے چہرے سے کوئی خاک صاف کرنے والا نہ تھا۔ اجرکم عند اللہ۔
بس آخری جملہ، اجرکم عند اللہ، جو رو رہے ہو مولا کسی غم میں نہ رلائے، جو کیفیت رونے کی شکل میں ہو اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ عزادارو آخری منزل سن لو۔ اب جو امام حسین نے حر کے چہرے کو دیکھا، پیشانی پہ ایک زخم تھا جس سے مسلسل خون جاری تھا، حسین نے ہاتھ رکھا، خون رک نہیں رہا، یا حسین نے اپنے دامن سے ایک رومال نکالا، رومال کو دیکھ کے حسین نے کہا حر بڑے خوش قسمت ہو، میں تمہاری پیشانی پر رومال باندھنے جا رہا ہوں، جو رومال کسی اور ہاتھوں نے نہیں بلکہ میری ماں زہرا کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ حر کی پیشانی پر جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال ادھر سے امام حسین نے باندھا، ادھر خون کا فوارہ رک گیا۔ میں کہوں گا وارے حر تیری قسمت کہ جس کے زخم پر جناب زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال امام حسین نے باندھا، مگر ہائے قربان جاؤں مظلوم کربلا کی مظلومیت پر کہ جس کے زخموں پر باندھنے کے لیے نہ کوئی کپڑا تھا نہ باندھنے والا کوئی ساتھی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین